فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ علی، تمہاری کاوشوں کا بھرپور صلہ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ محبتوں کا ایسا اظہار ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی حیثیت دی ہے۔ میں نے تہذیب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بلا شبہ یہ حقیقت تھی کہ تنظیم آزادی فلسطین ایک بار مجھ سے بدظن ہونے کے بعد آج تک میرے لیے کوشش کرتی رہی تھی کہ کسی طرح میں اس کی طرف واپس لوٹ جاؤں۔ پتہ نہیں ذہن کے کون سے گوشے متاثر ہوئے تھے کہ اب میرا دل ان کے درمیان جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ گوٹے ہل کیس میں نائمہ نے زبردست کوششیں کی تھی کہ کسی طرح مجھے واپس بیروت لے جائے، لیکن بس میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، اور آج بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں ابھرا تھا کہ میں وہاں واپس جاؤں۔ بیروت کی نیشنلٹی ظاہر ہے تنظیم کی طرف سے ہی مجھے پیش کی گئی تھی، اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ نہ جانے اس کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑا ہوگا۔ رہائش گاہ پر پہنچ کر تہذیب سے اس سلسلے میں خاصی دیر تک بات چیت ہوئی۔ تہذیب نے کہا، علی، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم انتظار کریں، کچھ عرصہ سکون کی زندگی گزاریں اور اس کے بعد کام کا آغاز کیا جائے۔ اس دوران بیروت کے مسائل معلوم کیے جائیں۔ ممکن ہے تنظیم ہمارے سپرد کوئی ایسا کام کر سکے جس میں ہم مصروف ہو جائیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم بیروت واپس پہنچیں۔ اگر تنظیم سے تمہارا رابطہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ تم ان کے درمیان نہ جاؤ، تمہیں تنظیم سے تو کوئی قد نہیں ہے۔ صرف چند لوگوں کی بات ہے جنہوں نے تم پر اعتبار نہ کر کے یا اولیو ہاورڈ کی سازشوں کا شکار ہو کر تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہ میری رائے ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو میرے خیال میں تنظیم کے اعلیٰ افسران سے رابطہ قائم کر کے اپنے لیے کوئی خدمت پوچھ لو۔ ادھر ادھر کے کھیلوں میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ اولیو ہاورڈ تمہاری کوششوں کے نتیجے میں بہت زیادہ ذلیل و خوار ہو چکا ہے، اور اب امریکہ ہی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ CIA کا یہ سرگرم کارکن علی یار خان کے ہاتھوں بری طرح شکست کھاتا رہا ہے، اور اس نے علی یار خان کو امریکی یہودیوں کے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ اس سے زیادہ کامیابی اور کیا نصیب ہو سکتی ہے تمہیں؟ تہذیب کی بات پر میں نے کافی غور کیا تھا۔ کچھ غلط نہیں کہی تھی یہ بات۔ ضروری نہیں تھا کہ میں بیروت واپس چلا جاؤں۔ تنظیم آزادی فلسطین سے رابطے کا کوئی اور ذریعہ بھی نکل سکتا تھا۔ یہ واقعی زیادہ بہتر ہوتا کہ میں تنظیم کی ضروریات کے مطابق کام کرتا۔ اپنے طور پر مواقع تلاش کر کے کام کرنا بلا شبہ بعض جگہ تنظیم کے مفاد میں رہا تھا، لیکن ایسی بیکاری کا دور بھی آتا تھا جب کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ تہذیب کا یہ کہنا درست تھا کہ امریکہ میں اولیو ہاورڈ کی وجہ سے ہی میں نے قدم رکھا تھا، اور میری چند کاوشوں کے نتیجے میں اولیو ہاورڈ کا تیا پانچا ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں رک کر مقامی یہودیوں کے خلاف اندھا دھند کارروائی ایک طرح بے معنی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ مقابلے پر اولیو ہاورڈ نہیں تھا۔ میں تو در حقیقت اس شخص کو یہاں مزہ چکھانے کے لیے آیا تھا جس نے دنیا کے بیشتر حصوں میں میرے لیے زندگی عذاب بنا دی تھی، اور تنظیم سے مجھے برگشتہ کرانے کا باعث بنا تھا۔ تہذیب نے مجھے نرم پایا تو پھر کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سلسلے میں ساری ذمہ داریاں مجھ پر چھوڑ دو۔ میں کسی نہ کسی ذریعے سے بیروت سے رابطہ قائم کر لوں گی، اور اس کے بعد ہم وہاں سے ملنے والی ہدایات کے مطابق کام کریں گے۔ بیروت سے امریکہ تک ہمارا رابطہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تہذیب، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سلسلے میں کوششیں کی جائیں گی؟ کیا تم اس سلسلے میں مجھے ناکارہ سمجھتے ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، میں نے جواب دیا۔ تو بس پھر اگر تم تیار ہو تو یہ ذمہ داریاں مجھ پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے تہذیب، اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو تمہاری رائے ماننا بھی میرا فرض ہے۔ یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا علی۔ تم خود سوچو یہاں رہ کر کیا کیا کرو گے۔ ظاہر ہے ہمارا محاذ حکومت امریکہ کے خلاف تو نہیں ہے۔ ہم تو سر فہرست اولیو ہاورڈ کو رکھتے تھے، اور اس کے بعد امریکی یہودیوں سے ہماری دشمنی تھی جو صہیونیت کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ وہ لوگ جو یہودی ہونے کے باوجود امریکہ کے پرامن شہری ہیں اور اسرائیل کے مخالفوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہے، ظاہر ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو کم از کم ہم ان عام شہریوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم تنظیم سے رابطہ قائم کر کے اپنے فرائض پورے کرتے رہیں۔
یہاں تمہارا وہ مقصد بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا جس کے لیے تم سرگرم عمل ہو، اور ہم کم از کم ایسی مہمات اپنے ذمے لیں گے جن کے لیے تنظیم کسی دوسرے آدمی کا انتخاب نہ کر سکے۔ میں تم سے اتفاق کر چکا ہوں تہذیب۔ در حقیقت امریکہ آتے ہوئے میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ یہاں زبردست دہشت گردی کروں گا اور اولیو ہاورڈ کو خودکشی پر مجبور کر دوں گا، لیکن ہاورڈ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے مجھے بڑا اطمینان ہوا ہے۔ کم از کم میرے موقف کو اس شکل میں تسلیم تو کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے۔ امریکی CIA میں اور بھی بہت سے ایسے افراد ہوں گے، لیکن کم از کم ان میں سے کوئی منظر عام پر نہیں ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اس کا موقع دو کہ میں خاموشی سے اپنے کام کا آغاز کر دوں۔ میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے تہذیب، میں نے جواب دیا۔ ایسا نہیں جناب، سوچنے کے لیے کوئی پرفضا مقام، کوئی حسین سی جگہ چاہیے۔ یہاں تو بے شمار جگہیں ایسی ہیں جنہیں زمین کی جنت تصور کیا جا سکتا ہے۔ حسین مرغزاروں میں خوبصورت ٹرالر کرائے پر مل جاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے تو ہر جگہ یکساں ہے، کہیں بھی رہ لیں۔ اس کے لیے اتنی تمہید کی کیا ضرورت تھی تہذیب؟ میں نے کہا نا، تم صرف حکم دیا کرو۔ اور تہذیب مسکرانے لگی، پھر ایک دم ہنس پڑی۔ کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہم اس بوڑھے میک اپ میں ہی چلیں گے۔ آس پاس کے ٹرالروں میں یقیناً ایسے لوگ موجود ہوں گے جو وہاں زندگی کی دلچسپیوں میں گم ہونے آئے ہوں گے۔ ہماری عمر کا ایک بھی شخص وہاں نہیں ہوگا، چنانچہ ہم دوسروں کے لیے باعث دلچسپی بن جائیں گے۔ میں نے شرارت آمیز نگاہوں سے تہذیب کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں بڑھاپا بہت پسند ہے تہذیب؟ ہاں، خاص طور سے ان نامساعد حالات میں جب جوانی کو صندوق میں بند کر کے 3 تالے لگا دیے گئے ہوں، اس نے کہا، اور میں سر کھجانے لگا۔ تہذیب دوبارہ جلدی سے بولی، کارنل گرین کا ایک پمفلٹ میں دیکھ چکی ہوں۔ یہ پمفلٹ وہاں ٹرالر کرائے پر دینے والی کمپنیوں اور کھانے پینے کا انتظام کرنے والوں کی طرف سے شائع کیا گیا ہے، جس میں سیاحوں کو وہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ پمفلٹ ہے تمہارے پاس؟ ہاں، مل جائے گا، شاید میرے کمرے میں ہے، تہذیب نے کہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں اس کی باتوں پر مسکراتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پمفلٹ لیے آ گئی۔ کارنل گرین کی تصویر دی گئی تھی۔ شہر سے تقریباً 70 میل دور پہاڑی علاقہ تھا، دیکھنے کے قابل۔ پمفلٹ سے وہاں موجود کمپنیوں کے نام اور وہاں کے نقشے سے بھی واقفیت ہو گئی۔ چنانچہ ضروری تیاریوں کے بعد ہم نے ہوٹل میں اپنے اپنے کمرے چھوڑ دیے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کارنل گرین کی جانب جا رہے تھے۔ اس علاقے کے بارے میں جو تفصیلات بتائی گئی تھی اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں تھا۔ سرسبز اور حسین علاقہ، اسے دیکھ کر سان فرانسسکو کے نزدیک ڈیزی گرافٹن کا علاقہ یاد آ گیا، جو اس سے زیادہ حسین نہیں تھا۔ ایک وسیع و عریض جھیل نظر آ رہی تھی جس کے چاروں طرف گھاس پھیلی ہوئی تھی، اور اس گھاس کا اختتام پہاڑوں کے دامن پر جا کر ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھورے پہاڑ آسمان کی جانب سر اٹھائے کھڑے تھے۔ گھاس پر انتہائی خوبصورت ساخت کے بنے ہوئے ٹرالر جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ انہیں عجیب و غریب شکلیں دی گئی تھی۔ کہیں کوئی ٹرالر راج ہنس کی طرح گردن اٹھائے کھڑا تھا، کہیں کوئی ہوائی جہاز کی شکل میں تھا، اور کہیں اسے کوئی دوسری شکل دی گئی تھی۔ ایک ٹرالر کو وسیع و عریض جوتے کی شکل کا بھی بنایا گیا تھا۔ ٹرالر کرائے پر دینے والی کمپنیوں کے دفاتر اس میدان کے بائیں سمت تھے، اور یہیں پر ہوٹلوں اور دکانوں کے سلسلے تھے۔ ہم نے ایک کمپنی سے رجوع کیا تو اس نے ہمیں ٹرالر کے ڈیزائن دکھانے شروع کر دیے۔ بالآخر ایک خوبصورت کاٹیج پسند کر کے ہم نے اسے کرائے پر حاصل کر لیا، اور ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے 2 ملازم ہمارے ساتھ چل پڑے۔ جو ٹرالر ہم نے منتخب کیا تھا وہ ضروریات زندگی سے پوری طرح آراستہ تھا۔ یہاں وائرلیس ٹیلی فون کا انتظام بھی تھا، جس کے ذریعے ہم کمپنی کے دفتر یا یہاں موجود ہوٹلوں اور دکانوں سے رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ انتہائی پرفضا اور دلکش نظارے تھے۔ بلا شبہ تہذیب کی معیت میں وقت گزارنے کے لیے یہ بہترین مقام تھا۔ میں نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے سوچا، زندگی کے وہ لمحات جب فرصت ہوتی تھی اور ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی، تہذیب کے ساتھ بہت دلکش لگتے تھے، اور یہاں مجھے اس سے ذہنی قربتوں کا احساس ہوتا تھا۔ کاٹیج کے پرسکون ماحول میں ہم زندگی کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ سیر و تفریح، باہر کے حسین مناظر، رات کو رقص و موسیقی کی محفلیں جو گھاسی پر کھلے آسمان کے نیچے منعقد کی جاتی تھیں، اور عیش پسند لوگ اپنی حیثیتیں بھول کر یہاں عام آدمیوں کی طرح ان دلچسپیوں میں حصہ لیتے تھے۔ 3-4 دن اس طرح گزرے کہ احساس بھی نہ ہو سکا، لیکن 5واں دن ہمارے لیے ان تمام خوشیوں کا قاتل تھا۔ صبح کے اخبارات باقاعدگی سے یہاں پہنچائے جاتے تھے،
اور اس دن صبح کے ایک اخبار میں ایک ایسی خبر تہذیب نے پڑھی جسے پڑھ کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ میں باتھ روم سے نکلا ہی تھا کہ تہذیب کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، علی پلیز ادھر آؤ۔ اس کے لہجے کو محسوس کر کے میں بری طرح چونک پڑا اور پھر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ تہذیب نے اخبار میری طرف بڑھا دیا۔ کیا بات ہے تہذیب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تہذیب کے چہرے سے انتہائی افسردگی اور غم کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ کون سی خبر ہو سکتی تھی جس نے تہذیب کو اس قدر افسردہ کر دیا تھا؟ میں نے اخبار پر نگاہیں دوڑائیں اور پھر تہذیب نے ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ میری نگاہ خود بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ جو کچھ میں نے پڑھا اس پر یقین نہیں آیا۔ چہرے کے اور قریب کر کے پڑھا لیکن حقیقت وہی تھی جو نظر آ رہی تھی۔ ایک سرخی تھی، چینی رہنما مسٹر جوشو کو قتل کر دیا گیا۔ سرخی کے بڑے بڑے الفاظ پھیلنے لگے اور چند لمحوں کے لیے آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ غالباً مجھے چکر آ گیا تھا۔ میں جلدی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا، آنکھیں صاف کی اور ایک بار پھر اخبار کو چہرے کے قریب کر لیا۔ عنوان وہی تھا، چینی رہنما مسٹر جوشو کو قتل کر دیا گیا۔ نیچے پوری خبر باریک الفاظ میں لکھی ہوئی تھی۔ سان فرانسسکو میں آباد چینیوں کے لیڈر مسٹر ایسو جوشو کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مسٹر ایسو جوشو کو ان کی اپنی رہائش گاہ میں ہلاک کیا گیا۔ سفاک قاتلوں نے انہیں قتل کرتے ہوئے انتہائی درندگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی دونوں آنکھیں نکال لی گئیں اور ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی گئیں۔ کٹے ہوئے اعضاء دستیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ مقامی چینیوں میں انتہائی بے چینی پائی جاتی ہے اور انہوں نے پولیس سے مسٹر جوشو کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مسٹر جوشو کے قاتل فوراً ہی گرفتار کر کے کیفر کردار تک نہ پہنچائے گئے تو پھر وہ اپنے طور پر ان قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ خبر بڑی سنسنی خیز تھی۔ تہذیب بھی پریشان اور غمزدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا سر بھی مسلسل چکرا رہا تھا۔ مسٹر جوشو کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی تھی جب میں سان فرانسسکو یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا اور انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ اگر ابتدا ہی میں مسٹر جوشو میری مدد نہ کرتے تو اب تک تو میرا نام و نشان اس روئے زمین سے مٹ گیا ہوتا۔ انہوں نے میری بے لوث مدد کر کے مجھے امریکہ سے نکالا تھا اور اس کے بعد سے آج تک وہ ایک بزرگ کی حیثیت سے میرے پشت پناہ رہے تھے، میرے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتے رہے تھے۔ بدقسمتی تھی کہ میں ان سے ملاقات کر کے نہیں آیا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ کرائم انٹرنیشنل کے مسئلے میں کسی طور ان کا نام ملوث نہ ہو سکے۔ بعد میں ان سے ملاقات کر لی جائے گی، لیکن وہ رات ان سے ملاقات کی آخری رات تھی جب میں وہاں سے واپس لوٹا تھا اور اس کے بعد ہم گرافٹن چلے گئے تھے۔ کاش گرافٹن سے واپسی پر ہی میں ان سے ملاقات کرتا ہوا آتا۔ تہذیب میرے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر بولی، میں جانتی ہوں مسٹر جوشو کی تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے علی، لیکن بہرحال ہمیں بڑی قیمتی چیزیں ایسے ہی کھو دینا پڑتی ہیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا بے حد ضروری ہے۔ میں تہذیب کی صورت دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، مجھے یقین ہے تہذیب کہ مسٹر جوشو میری وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ تہذیب نے فوراً ہی مجھ سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ چند لمحے وہ میری شکل دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، محسوس نہ کرنا علی، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ مسٹر جوشو بذات خود بھی بہت ہمہ گیر شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی مصروفیات گوناگون تھی۔ یقینی طور پر انہوں نے امریکہ میں اپنے بہت سے دشمن بنا لیے ہوں گے۔ پھر نسل پرستی اور زر پرستی علیحدہ ایک طرح کی لعنت ہے۔ تم اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار کیوں قرار دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے تہذیب، لیکن میرا دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ مسٹر جوشو میری ہی وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ اگر تم چاہو تو اس کی تحقیقات کر سکتی ہو۔ وہ اپنے طور پر بہت مضبوط حیثیت رکھتے تھے، لیکن شروع ہی میں اولیو ہاورڈ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مسٹر جوشو میرے پشت پناہ ہیں اور انہی کی وجہ سے میں پہلی بار امریکہ سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ٹھوس ثبوت مجھے بعد میں ملے، جب مسٹر جوشو کے نام پر اولیو ہاورڈ نے لندن میں مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ تہذیب چونک پڑی اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، کیا یہ بھی کوئی ایسی ہی کوشش تو نہیں ہے علی؟ کیا مطلب؟ کیا مسٹر جوشو کی موت کی تصدیق کی جا سکتی ہے؟ تہذیب کے اس سوال نے ایک لمحے کے لیے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بھی اس کے انداز میں سوچا اور بہت دیر تک سوچتا رہا۔ مسٹر جوشو کی موت کی تصدیق اخبار کے ذریعے کرنا مناسب اور ممکن نہیں تھا، اور ویسے بھی اگر ان کے ساتھ یہ سانحہ پیش آ گیا تھا تو میں ان کے لواحقین سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے تعزیت کے لیے ضرور جانا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے تہذیب سے کہا،
ہمیں ایک بار پھر سان فرانسسکو کا سفر کرنا پڑے گا تہذیب پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔ پھر وہ پورے اعتماد سے بولی، اگر تم چلنا چاہتے ہو تو یقیناً چلو۔ ہاں تہذیب، ہر صورت میں جانا ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہمیں سان فرانسسکو روانہ ہونے کی تیاریاں کر لینا چاہیے۔ اوکے، میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ مسٹر جوشو کی موت کی اطلاع نے اس قدر ازملال طاری کر دیا تھا ذہن و دل پر کہ میں خود حیران رہ گیا تھا۔ کوئی رشتہ نہیں تھا ان سے، لیکن بعض ذہنی و قلبی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے دوسرے تمام رشتے ہیچ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بادلے ناخواستہ کارنل گرین چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ ہمیں ایک فلائٹ مل گئی۔ رات کے تقریباً 11:15 بجے ہم سان فرانسسکو کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات بھر مکمل خاموشی رہی تھی۔ تہذیب نے بھی میرے خیالات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ہوائی جہاز کی سیٹ سے ٹک گئی تھی۔ سفر کے دوران بھی ہمیں کسی طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ بالآخر ہم سان فرانسسکو پہنچ گئے۔ میں نے یہاں آنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا۔ مسٹر جوشو کی رہائش گاہ پر اونٹ کی طرح منہ اٹھائے چلے جانا مناسب نہیں تھا۔ یہ احتیاط ملحوظ رکھنا تھی کہ ہم دوسروں کی نگاہ میں بھی نہ آ سکیں، اور پھر سب سے پہلے تو ان کی موت کی تصدیق کرنا تھی۔ ممکن ہے مجھے پھانسنے کے لیے ہی کوئی چال چلی گئی ہو۔ اب تک کے سفر میں تو اس بات کا احساس نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس کے باوجود محتاط رہنا ضروری تھا۔ سب سے پہلے ہم نے سان فرانسسکو کے ایک درمیانی درجے کے ہوٹل میں قیام کیا، اور یہاں بیٹھ کر میں تہذیب سے اس سلسلے میں گفتگو کرتا رہا۔ پھر بازار سے میک اپ کے سامان کی خریداری کی گئی اور ہم ہوٹل واپس آ گئے۔ یہاں پہنچ کر میں نے انتہائی ذہانت سے اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ تہذیب مالکم ایکس نے چینی طرز کا لباس پہنا، اسی انداز کے جوتے اور بالوں کو مخصوص طریقے پر باندھنے لگی۔ چینی سٹائل سے بالوں کو سیٹ کرنے کے بعد وہ میرے سامنے آ بیٹھی اور میں نے اس کے چہرے پر میک اپ شروع کر دیا۔ خاصی مہارت سے میں نے یہ میک اپ کیا تھا۔ اس کے خد و خال کو چینی رنگ دینے کے بعد میں نے ایک خاص قسم کے مسالے سے اس کی بویں بنائیں اور پھر ناقدانہ انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ تہذیب کا قد حیرت انگیز طور پر چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا اور وہ بالکل ایک چینی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس وقت لطیف جذبات کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مسٹر جوشو کی موت کا غم و غصہ بے پناہ تھا۔ میں نے اپنا میک اپ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں مجھے بلیڈ بھی استعمال کرنا پڑا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ایک چینی جوڑے کی شکل میں نظر آنے لگے۔ تہذیب نے خود بھی آئینہ دیکھ لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، علی، ہمارا میک اپ انتہائی عمدہ ہے۔ اب اس سلسلے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ٹھیک ہے تہذیب، اب چلا جائے، کیا خیال ہے؟ ہاں چلو۔ ہم دونوں نے راہداری میں جھانکا اور راہداری سنسان پا کر باہر نکل آئے۔ پھر ایک عقبی راستے سے ہم ہوٹل کے پچھلے حصے میں پہنچ گئے تاکہ ہمیں اس شکل میں دیکھ کر کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی کر کے ہم مسٹر جوشو کی رہائش گاہ کی جانب جا رہے تھے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ اطلاع غلط ہو۔ اگر یہ کسی طرح مجھے پھانسنے کی کوشش ہے تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا، لیکن مسٹر جوشو جیسی عظیم اور شفیق شخصیت بار بار نہیں پیدا ہوتی۔ میں اس کا بدل تلاش نہیں کر سکوں گا، لیکن مسٹر جوشو کی رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اطلاع غلط نہیں ہے۔ وہاں غیر معمولی طور پر چینیوں کا اجتماع تھا۔ لوگ اندر آ جا رہے تھے اور ان پر ایک سوگ سا طاری تھا۔ اس کے علاوہ عمارت کے سامنے کے حصے میں ایک خصوصی نشان لٹکا دیا گیا تھا جو موت کا نشان ہوتا ہے۔ میں سر جھکائے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تہذیب بھی میرے عقب میں تھی۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے دفعتاً ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایک پیلی سی روشنی ہمارے جسموں پر پڑی، خاصی تیز اور بدنما روشنی تھی۔ اس کے بعد وہ معدوم ہو گئی۔ میری نگاہیں بے اختیار اوپر کی سمت اٹھ گئی تھی، لیکن کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ پھر دفعتاً ہی تہذیب نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے پھرتی سے گھسیٹ کر ایک ستون کی آڑ میں ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، کیا بات ہے تہذیب؟ علی، ابھی تم نے ایک عجیب سی بات محسوس کی تھی؟ ہاں، اور شاید تم نے اوپر گردن اٹھا کر بھی دیکھا تھا۔ یہ پیلی روشنی کہاں سے آئی ہے؟ ہاں، لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ اگر یہاں کوئی ایسی روشنی موجود ہے تو پھر ایک دم معدوم کیسے ہو گئی؟ علی، ایک بات بتاؤ، تہذیب نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اور میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس روشنی کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی اور یہاں آتا ہے تو یہ روشنی اس پر پڑتی ہے یا نہیں۔ مطلب
علی، میرے ذہن میں اس روشنی کا راز موجود ہے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو یہ روشنی اسی وقت دو چینی نوجوان اندر داخل ہوئے اور پیلی روشنی میں نہا گئے۔ اس بار ہم نے اس پیلی روشنی کا مخرج دیکھ لیا تھا۔ مسٹر جوشو کی رہائش گاہ کے عین سامنے والی عمارت میں ایک کھڑکی سے یہ روشنی چمکی تھی اور اس کے بعد معدوم ہو گئی تھی۔ تہذیب خاموشی سے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں متعجبانہ انداز میں کبھی اس طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی تہذیب کی طرف۔ تہذیب نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، علی، یہ روشنی ایک مخصوص قسم کے کیمرے کی ہے۔ میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز کھٹک رہی ہے جو ایک لمحے تک مجھے یاد نہیں آئی تھی۔ وہ روشنی میک اپ کو توڑ کر اصل تصاویر لیتی ہے۔ دراصل اس قسم کا ایک کیمرہ ایک زمانے میں مجھے دیا گیا تھا گرین پول کی طرف سے۔ کچھ ایسے لوگوں کے فوٹوگراف لینے تھے جن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ میک اپ میں ہیں۔ یہ پیلی روشنی اس کی نشاندہی کرتی ہے، خاص قسم کی شعاعیں جو ہر طرح کے میک اپ کو توڑ کر اصل چہرے کی تصاویر لے لیتی ہیں۔ یہ کیمرہ ڈاکٹر فلپ کی ایجاد ہے اور گرین پول کے پاس ایسے 7 کیمرہ سیٹ موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے علی، اس کا مطلب ہے ہم نگاہوں میں آ گئے۔ یقیناً ہم کسی کی نگاہوں میں آ گئے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، تہذیب، تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ نہیں علی، پلیز، جلد بازی مناسب نہیں ہے۔ کیا عورتوں کی طرح مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہو تہذیب؟ ویسے مجھے ایک بات پر تعجب ہے، اس دروازے سے آنے والوں کی تعداد کم تو نہیں ہے، لیکن تمام لوگ روشنی کا شکار نہیں ہو رہے۔ علی، میرے خیال میں وہ لوگ ہر نئے داخل ہونے والے کی تصاویر حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے علم ہے کہ مسٹر جوشو کی رہائش گاہ کا ایک بغلی راستہ بھی ہے جو ایک پتلی سی گلی میں نکلتا ہے۔ میں اس گلی سے ہو کر اس عمارت میں جاتا ہوں، میں نے کہا۔ تہذیب بری طرح الجھ گئی۔ وہ سرد لہجے میں بولی، علی، میں تمہیں کسی بات سے منع نہیں کر سکتی، لیکن میرے خیال میں یہ جلد بازی ہے۔ اگر تم ایسے کسی آدمی کو پکڑ بھی لیتے ہو تو فوری طور پر اس کا کیا کر سکتے ہو؟ ہمارے لیے تو پہلے ہی کافی مشکلات ہیں، کوئی صحیح اندازہ بھی نہیں ہے ہمیں۔ ابھی تہذیب اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ مجھے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ یہ چینی نوجوان لیاشا تھا۔ لیاشا مسٹر جوشو کا بہت قریبی آدمی تھا۔ میں نے اسے اشارے سے قریب بلایا تو وہ میرے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں افسردگی کی جھلکیاں تھیں